بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب نے مفتی حنیف قریشی کو 26 دسمبر مرکز صراط مستقیم میں پہنچنے کا ٹائم دیا تھا، تو 26 نومبر کو ٹائم دیا 26 دسمبر تک۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی آج تک بولا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اپنا کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اپنا بیان دیا ہے، تو اس نے فوراً راہ فرار اختیار کی۔ اس نے یہ کہا کہ جی میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے بات کروں گا۔ اب مفتی حنیف قریشی، میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر جلالی صاحب جیل کے اندر تھے اس وقت تو نے بڑکیں ماری، اس وقت تو نے بڑے بڑے چیلنج کیے، لیکن جب ڈاکٹر جلالی صاحب جیل سے باہر آئے اس وقت تو کہاں چھپ گیا تھا، کون سے کمرے میں گھس گیا تھا؟ لیکن اب ڈاکٹر جلالی صاحب بیمار ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے، پوری امت کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بیمار ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، وہ اپنے شاگردوں سے جو ہے نا نہیں مل سکتے، شاگرد ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے کہا کہ میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ بھاگنے کے لیے تو نے سمجھا کہ کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ اب وہ بیمار ہے تو میں جو ہے نا یہ بیان دے کے اپنی جان چھڑوا لیتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ، تو نے خود کو چھپانے کے لیے پہلے مفتی چمن زمان کو آگے کیا تھا، اور ہمارے استادوں کا اس کے اوپر قرض تھا 3 سال کا کہ وہ 11 سوالوں کا جواب دیتا، لیکن اس نے 11 سوالوں کا جواب نہیں دیا بالکل۔ اب وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ اب جب تو نے سمجھا کہ میری بستی ہونے لگ پڑی ہے تو تو نے کیا کیا؟ تو نے خود ایک بیان ریکارڈ کروایا اور وہ بھی راہ فرار اختیار کی۔ راہ فرار اختیار نہیں کرنی تو نے 26 دسمبر کو مرکز صراط مستقیم میں پہنچنا ہے اور پہنچ کر خود کو سچا ثابت کرنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا موقع تھا کہ آپ جاتے اور خود کو سچا ثابت کرتے، مگر سچا ثابت کرنے کی بجائے تو نے راہ فرار اختیار کر لی۔ عجیب بات ہے، اتنا صاف موقع تھا، حالانکہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ علمی ماحول کے اندر بات ہوگی۔ اگر آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں، اگر آپ جو ڈاکٹر جلالی صاحب نے موقف بیان کیا تھا مسئلہ فدق کے حوالے سے، اگر آپ اس کو گستاخی ثابت کر دیتے ہیں تو ہم آپ کا موقف مان جائیں گے اور ہم آپ کا ہاتھ چوم کر آپ کو روانہ کریں گے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جتنے آپ کے اوپر الزام تھے ان سب کو آپ صاف کرتے، آپ مرکز صراط مستقیم میں پہنچتے، وہاں علمی ماحول کے اندر بات ہوتی، ایک خوبصورت ماحول سجتا، ایک میدان لگا تھا۔ کیونکہ اگر آپ کی بات مانی جائے، آپ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ آ جائیں، تو پہلے 4 بار وہ آپ کے پیچھے گئے، لودرا میں گئے تو آپ کے جو مناظرین تھے وہ کمادو میں چھپ گئے۔ عجیب بات ہے، کمادو میں ویسے رہتے تو گیدڑ ہیں، ظاہری بات ہے، مفتی چمن زمان جتنا آپ کا ٹولہ ہے وہ سارے گیدڑ ہی ہیں، اور ان کو کیا شیر تو کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو شیر کہیں تو شیر کہے گا یار کس بندے کو تو نے شیر کہہ دیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جامعہ رافضیہ سے نکلیں، لاہور کی طرف سفر کریں، 26 دسمبر کو مرکز صراط مستقیم پہنچیں، پہنچ کر اپنا موقف ثابت کریں۔ آپ اپنا موقف ثابت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا موقف ہم مان جائیں گے، ہم بھی آپ کے موقف پر آ جائیں گے۔ اگر آپ گستاخی ثابت کرتے ہیں تو جس کا یہ موقف تھا وہ سارے رجوع کریں گے۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں جاتے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کسی نہ جو شیعوں کا امام واڑا ہے آپ اس میں چھپ گئے ہوں گے، یا جیسے آپ ویسے ہی ان سے پیسے لینے کے لیے کبھی ادھر مجلس کی، کبھی ادھر مجلس کی، کبھی ادھر سے حرام کھایا، کبھی ادھر سے حرام کیا، پھر یہی سمجھا جائے گا اور کیا سمجھا جائے گا۔ تو اگر یہ بھی آفر کی گئی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پروگرامز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو مثال کے طور پر آپ کی اگر 25,000 فیس ہے ایک پروگرام کی، تو استاد گرامی نے یہ کہا کہ وہ پیسے بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ اور جو ادھر جیلم میں آپ پتہ نا مرزے کے پاس جا کے رو رہے تھے جی ہمیں ناشتہ کسی نے نہیں کروایا، بیٹے آپ کو ناشتہ بھی کروائیں گے، آپ بھی بے شک 5,000 بندے لے آئیں، آپ کے 5,000 بندوں کو ناشتہ کروائیں گے، ساتھ پیسے بھی دیں گے۔ طلعت حسن صاحب نے بھی جو ہے نا وہ کہا کہ ہم پیسے دیں گے، غفران موسیٰ صاحب نے، اللہ کے بندے دیکھ کہ تو راول پنڈی سے چلے، اسلام آباد سے چلے، تو اللہ کے بندے لاہور آنے کے لیے تمہیں جہاز کی آفر کی گئی۔ آپ ایسا کریں میدان مناظرہ میں آئیں، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میں کہہ سکتا ہوں 26 دسمبر چھوڑ کے آگے 26 جنوری بھی آ جائے، آپ مرکز صراط مستقیم میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ گیدڑ ہیں۔ کیونکہ مرکز صراط مستقیم میں شیر تیار ہوتے ہیں، گیدڑ نہیں ہوتے۔ وہ جامعہ رافضیہ ہے جہاں پہ گیدڑ تیار ہوتے ہیں اور علماء کو گالیاں دینے والے تیار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کا وہ ایک گیدڑ بولا، اس نے پھر غفران موسیٰ صاحب کو جناب گالیاں دی۔ ظاہری بات ہے جب استاد گیدڑ ہوگا شاگرد بھی گیدڑ ہی ہوگا، اس لیے آپ گیدڑ
آپ کے شاگرد بھی گیدڑ، آپ جیسے گالیاں دیتے ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں، جیسے آپ راہ فرار اختیار کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ملکہ دیا ہے، جنہوں نے اپنے شاگردوں کو شیر بنایا ہے، آپ کی طرح گیدڑ نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو مرکز پہنچنا چاہیے ہر حال میں، کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو مرکز صراط مستقیم والے رافضی نہ کہیں تو آپ کو کوئی بندہ رافضی نہیں کہے گا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے پکا ہو جائے گا کہ آپ مجلسوں سے پیسے لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ تو آپ کا ویسے ہی ہر سال کام ہے محرم میں ان کی مجلس پڑھنا، کھانا پینا، سارے معاملات کرنا، لیکن جب مرکز صراط مستقیم جائیں گے جو آپ کے اندر حرام ہوگا وہ نکل جائے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو حلال رزق کھلا کر بھیجا جائے گا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ مرکز صراط مستقیم پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔